ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کے میننگ ہے مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے اچھے راستے کھولتے ہیں۔ وہ اچھے راستے جنت کے راستے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ جنت ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ علم کا جو راستہ ہے، یعنی علم کے لیے تکلیف اٹھانا، برداشت کرنا، اس میں ثواب ہے۔ اور جب آدمی تکلیف اٹھاتا ہے علم کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو اس اسکول کے اندر جمع فرمایا ہے، کافی دنوں کے بعد، یعنی گرمیوں کی چھٹی کے بعد اللہ نے دوبارہ ہم سب کو اکٹھا فرمایا اور یہاں سیکھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اور جو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اس پر جب عمل کریں گے تو عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم کو سیدھے راستہ اور سیدھے راستے سے جنت کی طرف کا راستہ آسان کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا، اس جگہ جو ہے جہاد سے جو مراد ہے وہ مشقت اور اللہ کا راستہ دین کا راستہ، علم کا راستہ۔ اسی لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب لوگوں نے علم کے لیے، دین کے لیے، اس تبلیغ کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ اور اس مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے آگے کا راستہ آسان کیا۔ آگے کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ جب ہم یہاں تکلیف اٹھائیں گے، کچھ محنت کریں گے، کچھ سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اس کے بعد اللہ آگے آسانی فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آئے اور وہ ملک شام سے آئے۔ ملک شام مدینے سے ایک 1000 میل کا سفر ہے۔ تو ملک شام سے آئے اور وہ ایک دعا سیکھنے کے لیے آئے۔ وہ دعا ہے جس کو التحیات بولتے ہیں، جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں التحیات وہ سنوں گا، وہ سیکھوں گا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ التحیات ہے جو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ آپ نے سیکھا ہے۔ دوسرے بھی التحیات ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک التحیات ہے، اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ عبداللہ بن مسعود کا، اور اسی طرح سے التحیات جو ہیں، التحیات للہ والصلوات، دوسرا التحیات المبارکات، التحیات الطیبات، یعنی التحیات جو ہیں وہ الگ الگ صحابہ سے الگ الگ ہیں۔ تو مجھے وہ التحیات سیکھنا ہے جو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے۔ وہ ملک شام سے سفر کر کے مدینہ آئے اور بوڑھے تھے، 2 صحابی نے ان کو پکڑ رکھا تھا۔ جب وہ یہاں آئے
تو ان سے پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بتایا میں اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بتلایا ملک شام کے اندر اور بھی صحابہ ہیں، ان کے پاس آپ سیکھ سکتے تھے. بولے مجھے یہ سیکھنا تھا جو اتحیات آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. یعنی تکلیف برداشت کی، اتنا لمبا سفر کیا ایک اتحیات سیکھنے کے لیے. آپ کو اور ہمیں اتحیات جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم سیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ایک اتحیات سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا. دوسرے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ. یہ جو ایک صحابی ہے یہ مدینے کے اندر رہتے تھے، عبداللہ بن انصاری. اور یہ مدینے کے اندر رہتے تھے. انہوں نے یعنی ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ اور ایک ہے عبداللہ ابن انیس، دونوں الگ الگ صحابی ہیں. عبداللہ ابن انیس جو ہیں یہ مدینے کے اندر تھے اور مدینے کے اندر رہا کرتے تھے. اور دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ. جابر بن عبداللہ جو صحابی ہیں وہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے ان کے پاس آئے. کن کے پاس؟ عبداللہ ابن انیس کے پاس. اور عبداللہ ابن انیس جو ہیں وہ صحابی اس وقت کہاں تھے؟ وہ ملک شام کے اندر تھے. وہ وہاں سے آئے اور آنے کے بعد مدینے سے یہ گئے. جابر بن عبداللہ مدینے سے آئے. مدینے سے آئے ایک حدیث سیکھنے کے لیے. اور پہلے یہ کیا کہ جب گھر سے چلے سوچا مجھے ایک حدیث سیکھنی ہے اور وہ حدیث وہ سیکھنی ہے جو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. ایک حدیث سیکھنے کے لیے جب وہ وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو ایک اونٹ خریدا. اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا. کجاوا رکھنے کے بعد لمبا سفر کیا اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یعنی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. مدینہ جو ہے اللہ کے نبی کا ایک شہر ہے. مدینہ چھوڑ کے ملک شام جا رہے ہیں اور ملک شام اس لیے جا رہے ہیں کہ مجھے ایک حدیث سیکھنی ہے. لمبا سفر کر کے گئے. جانے کے بعد عبداللہ ابن انیس کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی آپ کون ہے؟ بتلایا میں جابر بن عبداللہ ہوں. عبداللہ ابن انیس نے پوچھا کون جابر بن عبداللہ؟ کہنے لگے میں وہ ہوں جو مدینے کے اندر رہتا ہوں. جبکہ یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں. لیکن صحابی میں اونچے درجے کے صحابی نیچے، جیسے نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، حضرت آدم علیہ السلام نبی. ہر آدمی کا ہر نبی کا رتبہ جو ہے کسی کا اعلیٰ ہے کسی کا کم ہے. اسی طرح صحابہ میں بھی اب جابر بن عبداللہ جو صحابی ہے وہ اونچے صحابی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک حدیث سیکھنے کے لیے آئے. وہ اوپر سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو وہ صحابی ہیں جو مدینے کے اندر رہتے ہیں اور میں تو ملک شام کے اندر ہوں. پوچھا کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ نے کہ میں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، آپ اوپر سے ہی بتلا دیں، نیچے مت آئیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ اوپر سے نیچے آنے کے لیے اللہ میری روح قبض کر دے یا آپ کی روح قبض کر دے، کہیں ایسا نہ ہو. اسی لیے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ابھی جو حدیث اوپر سے ہی سنا دے. وہ حدیث یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. ہر آدمی ننگے بدن ہوگا، کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور پاؤں کے اندر کوئی چپل نہیں ہوگا اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ میں کوئی پونجی سرمایہ نہیں ہوگا، یعنی خالی ہاتھ خالی بدن ہوگا. میدان محشر جس وقت اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے تو ان کو بڑا افسوس ہوا. کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے حدیث سن لی ہے میں واپس جا رہا ہوں. یہ اوپر سے نیچے آئے. کہنے لگے نہیں ٹھہرو آپ، اور آپ ٹھہر جاؤ، آپ اوپر چلیں بیٹھے. کہنے لگے میں حدیث سننے کے لیے آیا تھا، نہیں تو مدینہ جو شہر ہے اسے کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں جو چھوڑ کے آیا ہوں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں اور میرا مقصد پورا ہو گیا ہے. جب پورا ہو گیا ہے تو اب میں نہیں رکتا. آگے راوی لکھتے ہیں یعنی علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن انیس نے ان کے اونٹوں کے پیروں کو بھی پکڑا کہ آپ جو ہے یہیں ٹھہر جائیں اور ٹھہرنے کے بعد آپ آگے چلے، کچھ دیر رکے، لیکن آپ رکے نہیں.
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلے. جب مدینے سے باہر نکلے، جریر ایک صحابی ہیں، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، اور دوسرے صحابی تھے. یہ صحابی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی آیا، وہ باہر سے آیا ہے. اللہ کے نبی بولے یہ جو آدمی نیا دکھ رہا ہے، اس سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بولے کہ میں جو ہوں دور سے آیا ہوں اور میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کس کے پاس جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں. آپ پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نبی کو نہیں پہچانتا. بولنے لگے ایسا ہے کہ جس کے پاس تم آنا چاہتے ہو وہ میں ہی ہوں، میں ہی نبی ہوں، اس لیے ایمان کے بارے میں ہی بتلاؤں گا. اللہ کے نبی نے ان صحابی کو دیکھا کہ ان کی بھی یہ حالت کہ اتنی دور کا سفر کیا ایمان سیکھنے کے لیے. اسی طرح سے ان تمام احادیث اور تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جریر بن عبداللہ اور اسی طرح عبداللہ بن انیس اور اسی طرح جابر بن عبداللہ، یہ سب صحابہ جو ہیں ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے لمبا سفر کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب آدمی اس راستے میں جہاد کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اللہ نے آپ کو اور ہم کو جو یہ ٹائم دیا ہے، اس ٹائم میں اگر ہم تکلیف اٹھائیں گے، اچھی محنت کر کے پڑھیں گے تو آگے کامیابی ملے گی. من جدہ وجدہ، جو کرے گا اس کو ملے گا. اور اگر محنت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے آئے تھے ویسے یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے. اسی لیے جب محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کے بدلے ہمیں ایک راستہ دے گا. وہ راستہ جو ہے وہ دین کا راستہ ہے، وہ علم کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے، جس کو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر. یعنی اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ بڑا دن ہے، اس سے ہر آدمی ڈرے گا، ہر آدمی کو تکلیف ہوگی. قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس میں ہر آدمی کو گزرنا ہے، چاہے وہ ہندو رہے یا مسلمان رہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. جب وہ اس سے گزرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ آخر یہ کیا ہے. واللیل ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، بڑا دن ہے. نذیر للبشر، تمہارے پاس ڈرانے والا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے آئے ہیں. قرآن کے اندر اللہ نے پوری باتیں بتلائی ہیں، اس میں جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں اور جنت کے اندر کیا ملے گا، وہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے. اسی لیے ہم سب کو قرآن سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ پر عمل اور احادیث، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پر عمل کرنا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان تمام کی باتوں کو فالو کرنا. جب ہم ان کو فالو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک سیدھا راستہ دے گا. وہ سیدھا راستہ جو ہے جنت کا راستہ ہے. اور جب جنت کا راستہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کریں گے. اور اگر ہم یہاں رہ کر محنت نہیں کریں گے تو ہمارا یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. گھر سے ہم آ گئے ہیں، گھر سے جب آئے ہیں تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم محنت کر کے نہیں پڑھیں گے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. اور اگر ہم محنت کر کے پڑھیں گے تو مارک جو ہے وہ اچھے آئیں گے، ہمارا بھی نام، آپ کا بھی نام، اسکول کا بھی نام. اور اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پوروں کا نام جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو ملتے گئے کارواں بنتا گیا. یہ ابھی چھوٹا ہے، آگے چلتے چلتے انشاءاللہ بڑا ہوگا، اور بڑا ہونے کے بعد یہ پودا جو ہے اوپر ہوگا. صحابہ نے کٹا دی گردنیں اس دین کی خاطر، وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تلقین کی خاطر. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اس دین کو پھیلانے کے لیے محنت کیے. جب محنت کیے تو گھر بھی چھوڑے، پورا گھر بھی چھوڑ کے آپ باہر نکل گئے، گردنیں کٹائی، لیکن اس دین کو جو ہے اونچا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محنت کرنے کی اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ